السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 95 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو جناب آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میں نے نیو چینل بنایا ہے جس کا لنک میں آپ لوگوں کو اینڈ اسکرین پر دے دوں گی، کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی۔ آپ لوگ جائیں، جا کے وہاں ادھر سبسکرائب کریں۔ وہاں آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے حساب سے ناولس جو ہے وہ پوسٹ ہوا کریں گے۔ ہدا ناولس کے نام سے چینل ہے، اور جلدی جلدی جا کے وہاں پر 1 کے سبسکرائبر کمپلیٹ کریں تاکہ میں جلدی جلدی آپ لوگوں کو وہاں پر جو ہے وہ کانٹینٹ نیو دوں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ لوگ کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ آج کے آج سبسکرائب کر لیں گے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ڈارک پرپل کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، جس پر وہ پرپل ہی فراک پر والی کیپ شال خود پر اوڑھے ہوئے تھی۔ کمر سے اوپر ٹکاتے بال جو نیچے سے قدرتی طور پر کرلز تھے، وہ کھلے ہوئے تھے۔ قدرتی طور پر ہی وہ بہت حسین تھی، کسی بھی میک اپ کرنے کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت اس کے خوبصورت نقوش مسترد سے تھے۔ عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے وجود میں دوڑ رہی تھی۔ اس کا وجود مرچوں سے دہک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ آگ میں جھلس رہی ہے۔ وہ رک کر اپنی کیپ شال ذرا سا ٹھیک کرتی، پھر سے جلے پیر کی بلی کی مانند چکر لگا لیتی۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے اسلام آباد سے واپس نہیں آیا تھا۔ اس دوران 1000 بار فون کر چکا تھا، مگر واپس آنے کی بات پر ٹال مٹول کرنے لگ جاتا۔ زنیشا کے زیادہ ضد کرنے پر زرق خانزادہ نے فون پر اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا۔ بات میں منا بھی لیا تھا، مگر تبریز کے کیس کے سلسلے میں وہ 2 دن اور اسلام آباد ہی رکے گا، اس بات پر اس نے کسی ٹال مٹول سے کام نہیں لیا تھا۔ آج اس نے واپس آنا تھا، مگر صبح سے رات ہو چکی تھی، وہ نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی بھی اسلام آباد میں ہی تھا۔ وہ جانتی تھی زنیشا کے آدمیوں نے زرق خانزادہ پر پوری نظر رکھی ہوئی تھی۔ ان دونوں میں وہ شنائل کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ کیس کے سلسلے میں وہ مختلف لوگوں سے مل رہا تھا، جھوٹے گواہ اکٹھے کر رہا تھا، پھر شنائل کے سامنے وہ جھوٹے گواہوں کو سچا بنا کر پیش کرتا۔ زنیشا کی رسائی ان جھوٹے گواہوں تک ناممکن ہو چکی تھی۔ ان گواہوں کو زاویار خانزادہ مکمل پروٹیکشن دے رہا تھا۔ اس کے آدمی ہمہ وقت ان گواہوں کے ارد گرد ہوتے، ورنہ وہ انہیں دگنی رقم دے کر خرید لیتی۔ فی الوقت وہ مکمل بے بس تھی۔ زاویار خانزادہ پردے کے پیچھے رہ کر کام کر رہا تھا۔ منظر پر صرف زرق خانزادہ تھا۔ اگر وہ کچھ بھی ایکشن لیتی تو زرق خانزادہ لپیٹ میں آ جاتا۔ اس بار عدالت اسے سخت سزا دیتی۔ آخری سانسیں لیتا اس کا کریئر مزید تباہ ہو جاتا۔ زنیشا نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے اپنے نچلے لب کو بے دردی سے کچلتے ہوئے زرق کو کال کی۔ پچھلے 2 گھنٹوں میں یہ 50ویں کال تھی جو وہ زرق کو کر رہی تھی، جو اس نے ریسیو نہیں کی تھی۔ زنیشا کو اپنی سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کسی بھی رشتے میں جب ایک پارٹنر کی طرف سے پوزیسیونیس حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ہمیشہ دوسرا پارٹنر اس رشتے میں گھٹن محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ محبت، شادی اسپیس کا نام ہے۔ ایک دوسرے کو اسپیس دینے سے اس رشتے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ یہ باتیں صرف ناول کتابی دنیا کی حد تک اچھی لگتی ہیں، مگر حقیقی دنیا میں ایک دوسرے کے لیے کسی ٹارچر سے کم نہیں ہوتا۔ زنیشا شاہ نے اپنے موبائل سے کسی اور کا نمبر ڈائل کیا۔ زرق اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس کے گلے سے بمشکل ہی آواز نکل رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ کچھ دیر پہلے تک وہ جاننا نہیں چاہتی تھی۔ کسی دوسری عورت کا تصور کرتے ہی اس کی روح جل اٹھتی تھی۔ میم، سر زرق کے کیفے میں شنائل کے ساتھ بیٹھے ڈنر کر رہے ہیں۔ اسپیکر پر گونجتی آواز پر وہ دیوار پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اسے بری طرح چکر آیا تھا۔ کیا وہ ہنس بھی رہا ہے؟ یس میم، 2 لفظی جواب آیا۔ زنیشا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہنستا تو دل رکنے لگتا۔ وہ ہنستا ہی کیوں تھا آخر؟ دل میں جلن کی لہریں اٹھنے لگیں۔ شنائل کیسی لگ رہی ہے؟ یہ سوال کرتے اسے اپنا آپ بہت آزارا لگا تھا۔ شنائل اس کے مقابلے میں کچھ نہ تھی، مگر جو اس عورت کے سامنے بیٹھا تھا وہ زنیشا شاہ کے لیے پوری دنیا تھا۔ دوسری طرف خاموشی چھائی تھی۔ بھلا اس بات کا کیا وہ جواب دیتا؟ مگر دینا تو تھا۔ زنیشا کے آدمی نے بغور شنائل کو دیکھا۔ بہت سے مردوں کی طرح اسے باہر کی ہر عورت اچھی لگتی تھی۔ پرفیکٹ میم، اسپیکر پر آواز گونجی۔ شٹ اپ، وہ اپنے حواس کھوتی چلائی۔ اوکے میم، وہ خاموش ہو گیا تھا۔ دونوں کی تصاویر بھیجو ہر اینگل سے، وہ حکم دیتے فون بند کر چکی تھی۔ نچلے لب پر دانتوں کا دباؤ بڑھنے لگا۔ کچھ ہی منٹوں میں زنیشا کے
सेल पर वो तस्वीर भेजती गई। मोबाइल स्क्रीन रोशन हुई। इसी लम्हे तारीख हो गई थी। एक ही तस्वीर वो देख सकी थी, जिसमें ज़रिक खानज़ादा का हाथ शनाल के सामने हाथ पर ठहरा हुआ था। वो वाकई में मुस्कुरा रहा था। वो कारपेट पर बैठती चली गई। अगर वो सिर्फ इसका था तो इसने कैसे किसी दूसरी औरत के हाथ को छुआ? क्या वो शनाल में इन्वॉल्व था? जनीशा के नाखून नर्म कारपेट में पेवस्त होने लगे। इसे अस्थमा का अटैक आया था। वो निहिर मुट्ठी में दबाते कमरे से निकल आई थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी। सांस थूकने की मानी चल रही थी। वो ये सफाक बड़ी सी हवेली का अंदरूनी हिस्सा अबूर करते बाहर आई। शाइन शाइन करती हवाओं ने इसकी सांसों को मज़ीद तेज़ी से कब्ज़ किया था। वो दाखिली दरवाजे के आगे बने सफ़ेद मार्बल से बने 2 स्टेप्स पर बैठ गई थी। इनहेलर इसने इस्तेमाल नहीं किया था। इसे किसी के साथ सोचकर जो अजियत हुई थी, सांसें उखड़ना कम अजियतनाक था। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े बड़े से कार पोर्च को देख रही थी, जो काफ़ी वसी और अरीज था, जहाँ 4 अदद काफ़ी महंगी गाड़ियाँ एक सीट में खड़ी थीं। नज़र उठाकर दूर तलक देखने की कोशिश करो तो बुलंद व बांग पहाड़ भी नजर आएंगे। वो गर्दन पर हाथ रखे इन पहाड़ों पर नजरें जमाए हुए थी। गेट से एक स्याह पुराडो अंदर दाखिल हुई थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान को देखते जनीशा शाह की सांसें मजीद उलझी थी। वह इंसान भी अपने मुंह पर हाथ फेरते इसे देखते हंसा था। इसकी स्याह पुराडो इस कार पोर्च में तेजी से घूमी थी। इस मर्द के कह के इस कार पोर्च में बुलंद हो रहे थे। जनीशा शाह की गर्दन पर हाथ रखे इसे सुर्ख आंखों से देख रही थी। यकदम इस स्याह आंखों वाले और बला के मगरूर मर्द ने गाड़ी की ब्रेक जनीशा के कदमों के पास आकर लगाई थी। जनीशा शाह बेखौफ खत्तर बैठी थी। एक कदम के फासले पर गाड़ी रुकी थी, सिर्फ एक कदम, और जनीशा शाह के पैर कुचले जाते, मगर वो मजबूती से बैठी रही। जावियार खानजादा ने हंसते हुए गाड़ी रिवर्स में ली। वो गाड़ी से उतरता इसके करीब आन खड़ा हुआ। वो गर्दन उठाए सुर्ख आंखों से जावियार खानजादा को देखती रही। क्या हुआ है? ज़रीक की बेवफाई मार रही है? वो झुकते हुए सरगोशी में बोला। जनीशा की धोंकने की मानिंद चलती सांसों में मज़ीद तेज़ी आई। अब तो इसकी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वो मरने के जैसे करीब थी। पता है अपने मनपसंद शख्स को किसी के साथ देखकर कैसी तकलीफ होती है? वो अब थोड़े फासले पर खड़े गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा हो गया। स्याह शलवार कमीज पर स्याह जैकेट पहने हुए था, जिसकी जिप आगे से खुली थी। वो स्याह लिबास ही क्यों हमेशा पहनता था? वो इसे देखते सोचने लगी। इसका बातिन स्याह था, इसलिए लिबास भी स्याह पहनता था। अपने बाद स्याह बदबूदार शख्स इसे यही लगता था। नहीं, वो गर्दन पर हाथ रखे सरनफी में हिलाने लगी। पहले नंबर पर तबरेज़ खान आता था, फिर आलियान, और फिर सामने खड़ा मर्द, और आखिर में वो आती थी। जनीशा उखड़ती सांसों के साथ हंसने लगी। वो स्याहकारों की लिस्ट में आखिरी नंबर पर आने पर खुश थी। जनीशा शाह की सांसें धोंकने की माने चल रही थीं। सीने पर हाथ रखे वो बेबसी मार्बल के जीने पर बैठी थी। दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को था। लम्हा भर को इसने आंखें बंद की। अंदर से एक घुटन ज़दा से सरगोशी उभरी। इनके दिलों में बीमारी है। वह हल्का सा हंसती। हाँ, मेरे दिल में भी बीमारी है। यही जलन, यही इंतकाम, यही बेबसी। खुद को इस आयत के साए में छुपाते हुए इसने अपनी अजियत को जैसे जवाब दे डाला। मैं भी तबरेज़ आलियान जावियार जैसी हूँ, कोई फ़र्क नहीं। वो बड़बड़ाई थी, अपने हाथ ठंडे मार्बल पर जमाए, गर्दन को पीछे की तरफ ढलकाए हुए। स्याहकारों की लिस्ट में अब वो सबसे ऊपरी नंबर पर थी। इसकी बंद आंखों से आंसू गिरने लगे। जानना चाहोगी जनीशा? वो इसकी हालत पर मुस्कुराया था। बताओ। वो सीधी हुई। इनहेलर से अपनी उखड़ी सांसें बहाल की। आग ही आग महसूस होती है। इंसान इस आग में जल जाता है, मगर असल अज़ाब तब शुरू होता है जब वो अपनी रूह, अपनी मोहब्बत को किसी दूसरे के साथ खुश देखता है। जावियार की स्याह आंखों में सफ़ाक चमक उभरी। तुम जानती हो जनीशा, आग में जलने वाला चीख कर मर जाता है, लेकिन अपनी मोहब्बत को दूसरे की बाहों में देखने वाला जिंदा रहता है, मगर हर लम्हा मरने की सज़ा पाता है। वो लाइटर से सिगरेट जलाते लबों से लगा गया था। वह अब मुंह से धुआं छोड़ते हंस रहा था। जनीशा अपने नाखून दांतों से चबाने लगी। इसकी आंखों में खून उतर आया था। वल्लाह, इस औरत का मेरे भाई पर मरने का अंदाज, कुर्बान जाऊं। वो जनीशा की हालत देखते बेरहमी से हंसा। वो जनीशा शाह की तरफ बढ़ा। इस औरत की कमज़ोरी जावियार को मज़ा देती थी। इसे जलाने में जो लज्जत थी, ऐसी लज्जत कहाँ। वो सर्द मुस्कुराहट के साथ इसके करीब आकर झुका। जनीशा, आग इंसान को जलाकर राख नहीं करती, बल्कि रोज़ जिंदा रखकर टुकड़े टुकड़े करती है। वो जनीशा की सुर्ख कर्बज़दा आंखों में झांकते बोला, बहुत कुछ जानते हो तुम इस अजियत के बारे में। आयश मलिक का लगता है माजी में कोई अफेयर रह चुका है। शायद वो आज भी इसी को चाहती है। वो एक ही जुमले से सामने खड़े इंसान को चारों शानें चित कर चुकी थी। जो खून जनीशा की आंखों में था, वो जावियार की आंखों में उतर आया था।
چہرہ سخت پتھر سا ہو گیا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اتنی تیزی سے کہ زنیشا سزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی رہ گئی۔ عائش، زاویار کے لبوں سے سرسراتے ہوئے نکلا۔ وہ مزید قریب آیا اور زنیشا کی کلائی پکڑ کر سختی سے مروڑ دی۔ زنیشا کی سانسیں اور اکھڑ گئیں، مگر زاویار کی حالت زنیشا کو سکون دے گئی تھی۔ اگر عائش کا نام تمہارے لبوں پر آیا تو سمجھ لو تمہاری ہر سانس کو سزا ملے گی۔ میں تمہاری ہر خوشی کا قاتل بن جاؤں گا۔ زاویار کی آواز ہڈیاں چٹخانے جیسی تھی۔ زنیشا کے نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر پاؤں زمین پر جم گئے تھے۔ زاویار اس کی کلائی بے دردی سے مروڑے ہوئے تھا۔ زنیشا خود کو چھڑوانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ زنیشا اپنی شل ہوتی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے جکڑے ہوئے تھی۔ ظالم انسان نے توڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ زنیشا کی طرف پشت کیے گاڑی کے بونٹ پر مکے مارنے لگا۔ زنیشا مسکراتے ہوئے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ دونوں ایک ہی حیثیت میں چل رہے تھے۔ زری کس سے محبت کرتا ہے تو وہ جانتی تھی، مگر عائش ملک زاویار سے محبت کرتی ہے یہ نہیں، وہ آج تک جان نہیں پایا تھا۔ وہ زاویار کو ایک اندیکھی آگ میں جھلسا چکی تھی، جس میں وہ اب تک جلنے لگا تھا جب تک عائش ملک کے دل پر اپنا نام نہ لکھوا لے۔ دلوں پر زبردستی نام نہیں لکھوائے جاتے سردار زاویار، وہ بلند آواز میں بولتے ماربل کے زینے سے اٹھتے زاویار کی طرف بڑھی۔ گاڑی کے بونٹ سے لائٹر اور سگریٹ کیس اٹھاتے اس میں سے سگریٹ نکالا، سگریٹ جلاتے لبوں سے لگایا۔ زاویار خانزادہ سے مشتعل نگاہوں سے کھو رہا تھا۔ وہ سگریٹ بھی پیتی ہے وہ بے یقین تھا۔ زنیشا لبوں میں سگریٹ دبائے واپس ماربل کے بل سٹیپ پر آن بیٹھی۔ دوست مردوں کی طرح ٹانگیں پھیلائیں وہ سگریٹ کے گہرے کش لے رہی تھی۔ میں خود کے لیے کتنی بے رحم ہوں یہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ استھما کے پیشنٹ کے لیے سگریٹ کتنا خطرناک ہے جانتے ہو؟ وہ آئی برو اٹھاتے پوچھ رہی تھی۔ میری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے تم مجھے مات دینا چاہتے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے دھواں چھوڑا۔ آج زرک شنائل کے ساتھ ڈنر کر رہا ہے، بہت جلد اس کے ساتھ ایک کمرے میں ہوگا۔ فکر نہ کرو، اپنے بھائی کو حرام رشتہ بنانے نہیں دوں گا۔ نکاح کرے گا وہ شنائل کے ساتھ۔ زنیشا شاہ سگریٹ کے کش لیتے اونچا اونچا ہنسنے لگی۔ وہ اٹھتے ہوئے زاویار خانزادہ کی گاڑی کی طرف بڑھی۔ ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھولتے وہ سیٹ پر بیٹھی، چابی انگیشن میں گھماتے گاڑی سٹارٹ کی۔ زاویار خانزادہ پیچھے ہوا تھا۔ زنیشا نے شیشہ نیچے کرتے چہرہ باہر نکالا۔ ڈریے مت جیٹ جی، میں گاڑی آپ پر نہیں چڑھاؤں گی۔ جو میں آج کروں گی آپ اگلے 100 سالوں تک یاد رکھیں گے۔ زنیشا نے گاڑی ریورس میں لی۔ نسیم گیٹ کھولو۔ زاویار نے گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو دیکھتے بلند آواز میں پکارا، شکریہ۔ زنیشا نے کہتے اسے 2 انگلیوں سے سلیوٹ مارا تھا۔ سگریٹ اس کے دانتوں میں دبا تھا۔ زاویار خانزادہ گاڑی کی طرف بڑھتے بونٹ پر ہاتھ جما گیا۔ تمہاری خاطر اپنی گاڑی کی قربانی دے رہا ہوں۔ ویسے میں اپنی چیزوں کے لیے اوور پوزیسو ہوں، مگر تم میری بھابھی لگتی ہو، تمہارے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ ہوپ تم اس گاڑی میں سمیت کسی کھائی سے نیچے کود جاؤ گے۔ وہ بونٹ پر ہاتھ جماتے کو رائے زنیشا مسکراتے ہوئے تیزی سے اپنی گاڑی ریورس پر لے جاتے گاڑی موڑتے گیٹ سے نکل گئی تھی۔ خسکم جہاں پاک، اللہ کرے واپس نہ آئے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھتے بولا، منہ پر ہاتھ پھیرتے وہ داخلی دروازے سے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں کلام کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے وہ بری طرح کھانس رہی تھی۔ گاڑی روکتے اس نے انہیلر لبوں سے لگایا، زاویار کو دکھانے کے لیے سگریٹ منہ سے لگایا، ورنہ اس نے اس زہر کو کبھی اپنے اندر نہیں اتارا تھا۔ اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ ہر حد تک جا سکتی تھی۔ جو اس کے رزق کو اس سے چھیننے کی کوشش کرتا وہ اسے برباد کرنے کے لیے ہر حد تک جا سکتی تھی۔ وہ آج کی رات زاویار کو بے بسی کی حد تک لے جانا چاہتی تھی۔ اس کے لبوں پر بے رحم مسکراہٹ تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے ایک نمبر پر میسج کیا، آدھے گھنٹے تک میرا کام ہو جانا چاہیے۔ وہ موبائل سیٹ پر اچھال گئی تھی۔ اب اس کی گاڑی پھر سے کلام کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ عائش پر جھکا اس کی گردن کو سرخ کر رہا تھا۔ وہ اس وقت سمپل سے سفید ٹراؤزر کرتے میں بلبوس تھی۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے تعلقات صرف بستر تک محدود رہ گئے تھے۔ وہ عائش کو یہ باور کرواتا رہتا تھا کہ اس کی ضرورت ہے اور اس نے صرف بچہ چاہیے۔ وہ مجسم بنی اس کی شدتیں برداشت کرتی رہی۔ زاویار کے گرم لبوں کا دباؤ عائش کی گردن پر بڑھا۔ وہ بے حد نرمی سے عائش کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اس کے زپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ زنیشا کی باتیں اس کے اندر عجب سا اضطراب برپا کر گئی تھی۔ عائش نے زاویار کی نرمی پر آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں نرمی سے اپنی انگلیاں پھنسا گیا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ مسکرایا۔ اس کے سیاہ آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ ایسا کچھ ضرور کہتا اگر سچ میں اچھی لگ رہی ہوتی۔ سردار زاویار کو بہت جلد اپنی انا کے خول میں سمٹنا آتا تھا۔ وہ سمٹ آیا تھا مگر جھکتے ہوئے عائش کے خشک لبوں پر لب رکھے، مگر آپ اچھے لگ رہے ہیں۔ عائش اس کے سیاہ آنکھوں میں دیکھتے مسکرائی تھی۔ زاویار تکیے پر سر رکھتے آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگا تھا۔ عائش اسے دیکھتے اٹھ کر بیٹھی، اپنے بال سمیٹے جوڑا بنایا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے اسٹل ہنس رہا تھا۔
اس کی بیوی تھی، بدلہ نہ لے لے یہ کہاں لکھا تھا۔ عائش کے پاس کافی کرارا جملہ ہوگا، وہ جانتا تھا۔ کہو عائش، بات پوری مکمل کرو، یہ تو آدھی ادھوری ہے۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے اوپر کر گیا۔ آپ کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے مہنگے برانڈڈ پروڈکٹس کیوں بھاتے ہیں، مگر کچھ پروڈکٹس استعمال کرنے پر پتہ چلتا ہے یہ صرف مہنگی ہی ہیں، کوالٹی انتہائی چیپ ہے۔ زاویار کے لب بھینچے۔ عائش نے جیسے بھگو کر جوتا مارا۔ اس کی کنپٹی کی رگیں پھڑکی تھیں۔ میں برانڈڈ چیزوں کو ہمیشہ دیکھ پرکھ کر خریدتا ہوں، ہمیشہ کوالٹی اچھی نکلتی ہے، غلط جگہ انویسٹ نہیں کرتا، مگر افسوس نکاح کرتے وقت غلط جگہ انویسٹمنٹ کر بیٹھا، زندگی برباد ہو گئی میری۔ وہ بھی سردار ساویار تھا، منتقم مزاجی میں دو ہاتھ آگے۔ عائش اس کی بارخ پھیر گئی تھی۔ مزید کچھ کہتی کوئی بعید نہیں تھا، ہاتھ اٹھا دیتا۔ اس دن کے بعد ایک تھپڑ کے علاوہ اسے مارا تو نہیں تھا، مگر غصے سے مارنے کا کہتا رہتا تھا۔ وہ اپنی کنپٹی انگلی سے سلگاتے آنکھیں میچ کیا تھا۔ عائش اس کا فشار فون بلند کر چکی تھی۔ فون رنگنگ پر کال ریسیو کرتے فون کان سے لگا گیا۔ فون پر ملنے والی خبر پر وہ جھٹکا کھا کر اٹھا۔ عائش نے سراسیمگی سے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بھی تحاشا سرخ تھیں۔ آتا ہوں، وہ کہتے صوفے کی طرف بڑھا تھا۔ اپنی جیکٹ پہنی، اپنی پسٹل جیکٹ میں عرضی موبائل اٹھائے کمرے سے نکل گئی۔ سفید کرتے شلوار میں ملبوس عائش تکیے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ بہت جلد وہ نیند کے پرسکون باتیوں میں تھی۔ اس صفاک مرد کے کسی بھی دکھ درد سے اسے کیا واسطہ؟ عائش ملک سچ میں سو چکی تھی۔ وہ دندناتے ہوئے داخلی دروازہ عبور کرتے گاڑی میں آن بیٹھا تھا۔ اب اس کی گاڑی بھی کلام کی سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل سے وہ بار بار کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ زاویار کا دل حلق میں آ رہا تھا۔ زنیشا شاہ نے اس کے جگر پر جیسے ہاتھ ڈالا تھا۔ اس مضبوط مرد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا تھا ایسا جو اس ظالم مرد کو کانپنے پر مجبور کر سکتا تھا؟ آخرکار فون اٹھا لیا گیا تھا۔ اسپیکر پر آواز سے سنتے زاویار خانزادہ کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھرتھرایا۔ کیا چاہتی ہو؟ ضبط سے پوچھا۔ تمہاری ہار، اطمینان سے جواب آیا۔ اس میں ان کا کیا قصور؟ یہ معصوم ہے، دانت پر دانت جمائے کہا۔ اچھا یہ معصوم ہے، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا۔ زنیشا نے گردن ترچھی کی، پیچھے نگاہ ڈالی، اپنی پسٹل سے ایک فائر کیا۔ جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ گاڑی کنٹرول زاویار خانزادہ کے ہاتھوں سے چھوٹا۔ زنیشا کی گونج دار ہنسی بڑھی تھی۔ وہ گاڑی روکے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہی تھی۔ سردار ساویار اتنا کمزور ہے؟ مجھے آج پتا چلا۔ آپ کو مات دینا تو بہت آسان ہے جیٹ جی، وہ افسوس کرتے کہہ رہی تھی۔ رومیو ٹائٹان ٹھیک ہے؟ زاویار خانزادہ کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ فائر کی آواز کے بعد ان کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، زنیشا گہرا مسکرائی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھے، ایک اشارہ کیا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز پھر سے آنا شروع ہو چکی تھی۔ زاویار کا دل اپنی جگہ پر آیا تھا۔ جان سے مار ڈالوں گا تمہیں، اگر میرے رومیو ٹائٹان کا کچھ ہوا، وہ پھولتی رگوں کے ساتھ دہاڑا تھا۔ زنیشا نے مسکراتے ہوئے فون کان سے دور ہٹایا۔ آواز سور پھونکنے کے مترادف تھی۔ تم مجھے بعد میں مارو گے، پہلے میں تمہیں تمہارے کتوں کو ماروں گی، زنیشا نے کہتے گردن ترچھی کی۔ سیٹ پر دبکے سیاہ کتوں کو دیکھا جو زبان باہر نکالتے بھونک رہے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بھی بس اسے دہاڑ کر رہ گیا تھا۔ میں ایسا کر سکتی ہوں، اے گولی اور تمہارے رومیو ٹائٹان آزاد۔ زنیشا نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر زہریلی ہنسی تھی۔ آزادی مطلب سانسوں سے۔ یو بچ، وہ چلایا۔ خبردار مجھے دھمکی دی زاویار، میں انہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ اس نے شیشے سے باہر فائر کیے تھے۔ کتے مزید تیزی سے بھونکنا شروع ہوئے۔ زاویار بے بسی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر رہ گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ اس نے دانت پر دانت جمائے پوچھا۔ اب کی نہ کام کی بات، سکون سے کہتے زنیشا نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تمہیں صرف یہاں کی ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی سے کودنا ہوگا۔ تم اپنے حواسوں میں ہو، تمہیں لگتا ہے میں خود کی جان لے لوں گا؟ وہ پھولتی رگوں کے ساتھ پاگل ہوتے غرایا تھا۔ سانس لے جیٹ جی، اپنی جان نہیں لینی، صرف ایک سرکس دکھانا ہے۔ نیچے تو بہتا دریا ہوگا، صرف اس دریا میں کودنا ہوگا۔ تیراکی تو آپ کو آتی ہی ہوگی۔ پانی صرف ٹھنڈا ہوگا، شاید نزلہ زکام ہو جائے آپ کو، اس سے اوپر آپ کو کچھ ہونے نہیں والا۔ آخر یہاں کے چٹانی مرد جو ٹھہرے۔ وہ ضبط سے دانت پر دانت جمائے سے سن رہا تھا۔ ہاتھوں کی نسیں ابھر رہی تھی۔ زنیشا شاہ اس کی ہٹ لسٹ پر آ چکی تھی۔ اس کی بربادی اب ضروری ہو چکی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ زاویار نے اسٹیئرنگ کو پوری طرف گھمایا۔ اب اس کی گاڑی کا رخ زنیشا شاہ کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف تھا۔ زیادہ کچھ نہیں، تمہیں وہ درد دینا ہے جو تم دوسروں کو دیتے ہو۔ لہجہ سپاٹ ہوا۔ میں نے تمہیں ابھی تک کوئی درد نہیں دیا، مگر اس کے بعد تمہیں درد دوں گا، تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ دھمکی دیتے ہوئے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں صفاقی تھی۔ تم لوگوں نے جو درد مجھے دیا وہ میری 7 نسلیں واقعی میں یاد رکھیں گی۔ اب تم سب کی باری ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ میں اسی وقت زرق کو فون کر کے سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ اس کی بتائی ہوئی لوکیشن کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا، مگر زنیشا کو یہ سب کرنے سے روک رہا تھا۔ بتا دو، وہ تم پر یقین نہیں کرے گا، اگر کر بھی لے گا تو کیا ہوگا؟ اسے کھو دو گی؟
یہ ڈر تو میرے دل میں بھٹی کی طرح سے لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، جل کر راکھ ہو جاؤ گی؟ وہ تو اسے شنائل کے ساتھ سوچتے ہوئے بھی ہو رہی ہو۔ زنیشا کا چہرہ تاریک ہوا، پسٹل سے ایک اور فائر ہوا، کتے پاگلوں کی طرح بھونکنے لگے۔ زاویار کی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ مطلوبہ مقام پر آتے اپنی گاڑی روک گیا۔ گاڑی سے نکلتے وہ پہاڑی کی طرف تیزی سے چڑھنے لگا۔ زنیشا گاڑی روکے اسے پہاڑ پر چڑھتے دیکھتے ہنس رہی تھی۔ سردار زاویار کو مات دینا اتنا آسان تھا، وہ ہرگز نہ جانتی تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے برفیلی ہوائیں اپنے وجود پر سہتے اونچے نیچے راستوں کو پھلانگتے ہوئے اوپر چڑھ رہا تھا۔ رومیو ٹائٹان کے آگے اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ کتوں کے لیے اپنی جان کی باسی لگا سکتا تھا، کیا اس مرد کے لیے کسی کے لیے جان دینا اتنا آسان تھا؟ قدرت اس انسان پر ہنس رہی تھی۔ وہ اپنی بہت بڑی کمزوری سے پردہ اٹھا چکا تھا۔ بلند و بانگ پہاڑ، درخت، سب اس انسان پر ترس کھا رہے تھے۔ کیا یہ ڈالا تھا؟ کیا کر ڈالا تھا آخر سردار صاحب نے؟ اس کا چہرہ ہواؤں اور بھاگنے سے سرخ تھا، سانس پھول گئی تھی، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ اس پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر کھڑا تھا۔ نیچے کی طرف دیکھو تو بہتا دریا، جو اس وقت نظر تک نہیں آ رہا تھا، صرف بہتے جھرنوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو پہاڑوں سے اس دریا میں گر رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے گہرے سانس لیا۔ ہائٹ اس کے لیے ایک فوبیا تھی۔ جب سے ارتضیٰ خان کی گاڑی کھائی میں گری تھی، اسے بلندی سے خوف آتا تھا۔ برفیلی ہواؤں کی کاٹ بڑی گہری تھی، مگر وہ پھر بھی پسینے سے تر تھا۔ اس نے آنکھیں موندی، رومیو ٹائٹان آنکھوں کے سامنے آئے تھے۔ دوسرے لمحے وہ بنا سوچے سمجھ کر کود گیا تھا۔ قدرت دہل کر سانس لینا بھول گیا تھا۔ ہوائیں سہم کر جیسے رک گئی تھیں۔ پانی میں چھپاکا ہوا تھا، اس کا بدن دریا کے تہہ تک گیا تھا۔ وہ ہاتھ پیر مارتے تیزی سے اوپر آیا تھا۔ پانی یک ٹھنڈا تھا۔ زاویار خانزادہ پر کپکپی تاری ہوئی جسم فریز ہوا۔ وہ پانی کی لہروں سے لڑتے ہوئے کچھ دیر میں باہر تھا۔ بڑے سے پتھر پر بیٹھتے اس نے گہری سانس لیے۔ چاند کی پوری چاندنی بہتے دریا پر پڑ رہی تھی۔ وہ پھر بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بڑے اور چھوٹے پتھروں پر چلتے اس راستے کی طرف بڑھنے لگا جہاں سے سڑک شروع ہوتی تھی۔ اپنے جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈالے، جیب کی زپ کھولی، موبائل نکالتے دیکھا جس پر واٹر پروف پروٹیکٹر لگا تھا، اور موبائل کی ٹارچ جلائے تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ 20 منٹوں بعد وہ ایک سڑک پر تھا۔ سردی سے اس کا جسم ہلکا ہلکا کپکپا رہا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا جہاں اب سگنل آنا شروع ہو چکے تھے۔ اس نے کال ملاتے موبائل کان سے لگایا۔ تمہاری شرط میں پوری کر چکا ہوں، میرے رومیو ٹائٹان میرے حوالے کر دو۔ وہ بلا توقف کے اپنی بات پر آیا تھا۔ آ ہی رہی ہوں جیٹ جی، آپ کے پاس ہی آ رہی ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولی، اور گاڑی زن سے زاویار کے سامنے آ کر رکی تھی۔ زاویار تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ زنیشا گاڑی سے نکلتے اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار اپنی پسٹل جیکٹ سے نکالے زنیشا کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ زنیشا مسکراتے ہوئے اپنی پسٹل اس کے سینے پر رکھ گئی تھی۔ گاڑی کی جلتی ہیڈ لائٹس میں وہ دونوں ایک سنسان سڑک پر ایک دوسرے پر پسٹل تانے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، مگر غور سے دیکھو تو زاویار خانزادہ کے چہرے پر ہلکا ہلکا خوف تھا۔ رومیو ٹائٹان کو لے کر سے آنکھوں والا مرد ابھی بھی خوف کھائے کھڑا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا اضطراب چھپا نہیں پایا تھا۔ میرا آدمی بھی گاڑی میں ہے، ایک اشارے پر وہ ان کتوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ وہ اس مرد کے چہرے پر خوف دیکھتے گرائی، تم اس کی کیا قیمت چکاؤ گے، تمہیں بھی پتہ نہیں پتا۔ مطلب بھینچے اپنی پسٹل نیچے کر گیا تھا۔ جو قیمت میں چکا چکی ہوں تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں، مگر میں آج تمہیں بتانا ضروری تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں، تم جیسے مرد کی دماغ کی بتی گل کر سکتی ہوں۔ سوچو، ابھی میں نے صرف دماغ سے کھیلا، جس دن میں سچ میں کھیلوں گی اس دن کیا ہوگا۔ زاویار اسے گھورتے ہوئے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بات یہ ہے جی، وہ زاویار کے قریب ہوئی تھی، تمہارے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے، یہ کتے عائش اور زرق، میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ ایک میری جان ہے، اس میں بھی تمہارے بھائی کی جان پل رہی ہے، وہ سرگوشی نما آواز میں بولی۔ زاویار خانزادہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اتنی شاطر عورت اس نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی تھی۔ مجھے کچھ بھی ہوا تمہارے بھائی کا شک تم پر جائے گا، حتیٰ کہ میری قدرتی موت پر بھی وہ تم پر شک کرے گا۔ ایسی چال چل چکی ہوں، وہ میرا بھائی ہے، وہ ایسا کبھی نہیں سوچے گا۔ وہ اس کی بات پر سر چھٹکتے نفی میں سر ہلا گیا۔ حسد کے متعلق جانتے تو ہوگے جیٹ جی، کیا بھی ہوگا؟ حسد کرتے ہو تم اپنے ہی بھائی سے؟ حسد میں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، تم نے حسد میں میرے اور میرے بچے کی جان لے لی۔ وہ ایسا ہی سوچے گا۔ وہ خطرناک حد تک صفاقی تھی۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں بے بسی درائی تھی۔ چھوڑتی ہوں تمہارے کتوں کو، مگر تھوڑا احتیاط سے، وہاں پاگل کتے کاٹ بھی لیتے ہیں۔ وہ پرسراریت سے مسکراتے گاڑی کی طرف بڑھی۔ پلٹو، زنیشا نے پلٹتے ہوئے زاویار کو دیکھتے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ لب بھینچ کے پلٹنے کا کہا ہے، تب تک تم پلٹو گے نہیں جب تک میں گاڑی دور نہ لے جاؤں۔ وہ اطمینان سے بولتے گاڑی کی طرف بڑھتی بیٹھتی۔ زاویار پلٹا نہیں تھا، وہ کھڑا اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتا رہا۔ زنیشا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ریورس پر لی۔ زاویار خانزادہ سے سڑسڑک نگاہوں سے گھورتا رہا۔ وہ تیزی سے گاڑی ریورس پر لے جا رہی تھی۔ وہ اس کی گاڑی کی طرف تیزی سے بھاگا۔ اس نے رومیو ٹائٹان کو ابھی تک آزاد نہیں کیا تھا۔ زنیشا اپنی گاڑی ریورس کرتے دوسری طرف جاتی سڑک پر مڑ گئی تھی۔ گاڑی نگاہوں سے اوچھل ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس سڑک پر بھاگتا رہا۔
एकदम वो रुका। 2 स्याह कुत्ते इसकी तरफ तेज़ी से भागते हुए आ रहे थे। वो रुका, मुजस्सम हुआ, वो पलटा था, फिर वो तेज़ी से भागना शुरू हुआ। वो कुत्ते इसके रोमियो टाइटन नहीं थे। वो स्याह कुत्ते पागल लग रहे थे, जैसे उन्हें ख़ास तौर पर पागल किया गया हो। वो अपनी पूरी कुव्वत लगाए भाग रहा था। इन कुत्तों को जैसे इसे मारने का टास्क दिया गया था। वो जंगली खतरनाक कुत्ते थे। वो तेज़ी से भागता जा रहा था, मगर कुत्तों की रफ्तार ज़्यादा थी। वो आगे किसी पत्थर से ठोकर खाते गिरा था। वो दोनों कुत्ते इस पर झपट पड़े थे। वो चीखते हुए दोनों हाथ से अपना बचाव करने लगा। वो ज़ुबान निकाले भौंकते हुए इसे काटने की कोशिश कर रहे थे। कुत्ते ने इसके हाथ पर काट डाला था। वो दर्द से बिलबिला उठा था। इसकी चीखें आसमान को छूने लगी। ज़ावियार ने तेज़ी से अपनी पिस्टल जैकेट से निकालते कुत्ते पर फायर किया। वो पीछे को होते ढेर हुआ था। दूसरा कुत्ता डरते हुए भागा था। ज़ावियार ने सड़क पर रोल होते से भागते हुए कुत्ते पर कई फायर किया था। अगर वो इसे छोड़ देता तो वो किसी और को नुकसान पहुंचा देता। ज़ावियार सड़क पर लेटे दांत पर दांत जमाए हुए था। इसके हाथ से खून बह रहा था और दर्द से इसका वजूद पसीने से तर था। मोबाइल रिंगिंग पर इसने जैकेट से फ़ोन निकालते कान से लगाया। वह सड़क पर अभी तक लेटा था, गहरे सांस लेते फ़ोन से कान से लगाए हुए था। स्पीकर पर जनीशा शाह की जहरीली हंसी गूंज रही थी। बहुत हल्के में ले लिया तुमने मुझे जेठ, तबरेज़ की हालत देखते भी तुम्हें समझ नहीं आई? ज़ावियार खानज़ादे की सांसें गहरी हो गई, आंखें सफ़ाकत तक सुर्ख। तुम्हारे गोदाम को आग भी मैंने लगाई थी। ज़ावियार अब उठकर खड़ा हुआ था। इंकशाफ इसके वजूद की दीवारें हिला क्या था। अगर तुमने तबरेज़ को निकलवाने की कोशिश में ज़री का साथ दिया तो मैं इस बार सच में रोमी टाइटन को मार दूंगी, बल्कि तुम्हारे भाई ज़री को मार डालूंगी। वह गौराई थी, जबड़े भींचे सुन रहा था। मैं जनीशा शाह खुद के लिए भी बेरहम हूँ। मुझे अपने बच्चे तक से मोहब्बत नहीं। तुम्हारे भाई से क्या होगी? किसी दिन सोते में इसका गला दबा दूंगी। वो बेरहमी से बोल रही थी। ये कुत्ते मेरे पेट थे, बच्चों की तरह पाला था। आज तुम्हें सबक सिखाने के लिए इनकी कुर्बानी दे दी थी। मैं इसने रोते हुए हिचकी ली थी। ड्रामेबाज ज़ावियार खानज़ादा के लब भींचे थे। यकीन करो मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर अब मोहब्बत ही तो सब कुछ नहीं होती ना। रोते हुए पूछा। अपनी आंख से गिरते आंसू उंगलियों से चुनते वो सफाकी से मुस्कुराई थी। जितनी जल्दी हो सके इस शनाइल बिच को मेरे ज़रिक से दूर कर दो, वरना आयश मलिक को तुम से दूर कर दूंगी। ज़ावियार की गर्दन की रगें फूलने लगी थी। वो खामोशी से इसे स्टडी कर रहा था। जनीशा शाह, आखिर आखिर चीज़ क्या थी? ये जो तुम खामोश होकर कुछ तो बात है ना? वो गुनगुनाते हंसी थी। जिस नंबर से तुम्हें कॉल की है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, और वॉइस चेंजर्स भी लगी है। हैरत है तुम्हें पता भी नहीं चला। पता कैसे चलता? तुम मर्दों से ज़्यादा जज्बाती कोई नहीं। अगर जज्बाती ना होती तो पहले अपने डेरे पर जाकर देखते रोमियो टाइटन वहाँ हैं कि नहीं। ज़ावियार खानज़ादा की सांसों में आग दहकी थी। बल्कि एक फ़ोन करके ही पूछ लेते, इतने तुम्हारे मुलाजिम हैं। इसका लहजा सरासर मजाक उड़ाने वाला था। साबित हुआ तुम सरदार जालिम सफाक बेवकूफ़ है, निरा जज्बाती। वो हंसी थी। ज़ावियार की पेशानी की शक्लें बढ़ने लगी थी। किसी पैटर्न को स्टडी करने के लिए 17 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। तुम मुझे कभी स्टडी नहीं कर सकते। जाओ पहले मेरी पहचान ढूंढो, तभी तुम मुझे मात दे सकते हो। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। वो काफ़ी देर तक यूं ही खड़ा रहा, साकित खामोश मुजस्सम। कोई पहलू को सिरा हाथ नहीं आया था, मगर जनीशा शाह को अब वो जालिम सफाक सरदार बनकर दिखाने वाला था। ये दुनिया इसे कभी जालिम कहने से बाज नहीं आने वाली थी। वो जालिम था, हमेशा रहने वाला था। वो मुस्कुराते हुए अंधेरी सड़क पर भागने लगा। शतरंज की बिसात पर तुम्हारे घोड़े हाथी सब बेकार हैं जनीशा शाह। जब तक प्यादे मेरे इशारे पर चलते रहेंगे। वो सड़क पर भागते हंस रहा था। एक और जुल्म अब मेरे खाते में लिखा जा चुका है, और सरदार ज़ावियार फिर से बद्दुआओं के हिसार में आएगा। आखिर ये दुनिया मुझे क्यों अच्छा नहीं बनने देती? ज़ावियार खानज़ादा के लबों पर रक्सा मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। वो मरे मरे कदमों से हवेली में दाखिल हुई थी। दाखिली दरवाजे के साथ टेक लगा गई थी। जितना ऊंचा रो सकती थी रो रही थी। अजलान सिकंदर लब भींचे खड़ा रहा। ये लड़की रोती थी, इसके सर पर हथौड़े बरसते थे। कोई इतना बेसुराग कैसे रो सकता था? वो पैंट की दोनों जेबों में हाथ डाले से घूरते रहा। वो मज़ीद चीख चीख कर रोने लगी। थकन अब अजलान सिकंदर के असाबों पर सवार हो चुकी थी। वह जरमिश के सामने आलती पालती मारकर बैठ गया था। वो बैठकर ये शुगल देखना चाहता था। शायद इसे नींद आ जाए। दर्द से इसका वजूद झंझना रहा था, और इसे सच में नींद आने लगी थी। इसे ज़िंदगी में इससे बेसुरा राग लापते किसी को नहीं सुना था। वो ज़मीन पर लेटते अपने सर के नीचे बाजू रख गया था। जब रोने का शुगल फरमा चुको तो बता देना, उठ जाऊंगा। वो कहते हैं आंखें मूंद गया था। तुम मर क्यों नहीं जाते? वो गम से निढाल चीखी थी। मर जाता तो अब तक वो पागल आफ्ताब तुम्हें ऊपर पहुंचा चुका होता। इत्मीनान से कहा। अच्छा होता तुम जैसे अजाब से तो जान छूटती। तुम आफ्ताब से ज़्यादा पागल हो, बल्कि इस ब्लड स्पीच से भी ज़्यादा बेरहम सफाक जाहिल। अपनी आंखें शॉल से रगड़ते को राय थी। अपने शौहर नामदार को गालियां दे रही हैं। इसने आंखें खोलते इसे एहसास दिलाया, अब तो इसकी बेवा हूँ। तो मज़ीद शिद्दत से रोना शुरू हो चुकी थी। अजलान सिकंदर इसे कुछ पल देखता रहा, फिर आंखें मूंद गया। वह हवेली को चारों तरफ से देखती रोती रही थी। सब कुछ याद आया था। एक एक पल आर्यान के साथ गुजारा याद आया। वो अपनी आंखों पर बेदर्दी से जुल्म करती रही। सामने लेटा इंसान वाकई में सो चुका था। इसके पुरसुकून खराटे गूंज रहे थे। इस हिस्से में लगे बड़े से
گھڑیال کی سوئیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ وہ آخرکار تھک ہار کر اذلان سکندر کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے سر پر اچھی طرح چادر لیتے وہ زمین پر اس کے قریب بیٹھی تھی۔ اذلان زکام زدہ سا سانس کھینچتے اس نے اذلان کو پکارا۔ اس کی پکار پر اسی لمحے جاگ گیا تھا، مگر ڈھیٹ بن کر وہ آنکھیں موندے رہا تھا۔ اذلان، زرمش کا گلا بھاری ہو رہا تھا۔ اذلان نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ کیسے ایجنٹ ہو؟ وہ تو سوئی گرنے کی آواز پر بھی اٹھ جاتا تھا۔ اب کی بار چوٹ اس کے ایجنٹ ہونے پر کی تھی۔ اس نے اسی لمحے آنکھیں کھولی۔ کوئی اس کے آرمی آفیسر ہونے پر سوال اٹھا؟ یہ کہاں گوارا تھا؟ کیا ہے؟ سرخ آنکھوں سے گھورا، بھوک لگی ہے۔ وہ نگاہیں چکا گئی تھی۔ اذلان سکندر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ گولی نے اس کا خون جیسے نچوڑ لیا تھا۔ گلابی سوٹ اب سرخ تھا، جیسے اس کے گال رو رو کر سرخ تھے۔ وہ اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا۔ دل بڑا ہی نرم تھا۔ عورتوں پر ترس آ جاتا تھا۔ آریان کیسے پھنسا؟ وہ سب سمجھ چکا تھا۔ کچن میں کچھ ہوگا، دیکھتا ہوں، پھر تمہارے بازو کو سٹیچز بھی لگانے ہیں۔ وہ سور پھونکتے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جاتے ہوئے زرمش کے لٹھے کی مانند سفید چہرے پر ایک نگاہ ڈالنا نہ بھولا تھا۔ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ زندگی میں اور کتنے درد لکھے تھے۔ زرمش نے اپنے زخمی بازو کو دیکھا تھا، جس سے پھر سے خون ٹپکنا شروع ہو چکا تھا۔ کاش وہ یہ خون رستہ بازو اپنے جسم کے کاٹ کر علیحدہ کر سکتی، جو اسے درد کی انتہا پر لے کر جاتا تھا، مگر وہ نہیں کاٹ سکتی تھی۔ جیسے اس کی یادیں دل نہیں نکال سکتی تھی، جو ناسور بن چکی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ اپنے سامنے آن بیٹھا تھا۔ ٹرے زرمش کے سامنے رکھی، بریڈ کا پیکٹ اور چاکلیٹ سپریڈ شیشی کا جار ٹرے میں پڑا تھا۔ یہ دیکھتے پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ دشمن جاں بہت بری طرح یاد آیا تھا۔ اف! وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا گیا تھا۔ اتنا تو گولیوں کی آواز کنپٹی پر نہیں لگتی تھی، جتنا اس لڑکی کے رونے کی آواز کنپٹی چیرتی تھی۔ میری بات سنو، یہ بریڈ ایکسپائر ہو چکی ہے۔ میرا یقین کرو، یہ کھانے سے تم نہیں مرو گی، مگر نہیں کھاؤ گی تو ضرور مر جاؤ گی۔ کچن میں اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس نے زرمش کی طرف دیکھتے کہا۔ زرمش کے رونے میں مزید شدت آئی۔ کھاؤ، وہ دہاڑا۔ میری بات سنو، یہ بریڈ ایکسپائر ہو چکی ہے۔ میرا یقین کرو، کھانے سے تم نہیں مرو گی، مگر نہیں کھاؤ گی تو ضرور مر جاؤ گی۔ کچن میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے زرمش کی طرف دیکھتے کہا۔ زرمش نے رونے میں مزید شدت آئی تھی۔ کھاؤ، وہ دہاڑا تھا۔ وہ خاموشی سے بریڈ کا سلائس نکالتے اس پر چاکلیٹ سپریڈ لگاتے کھانے لگی۔ واہ! ایک دہاڑ اور کام بھی ہو گیا۔ اس کا افسوس ختم ہونے لگا۔ ایسے وہ اس لڑکی کے کتنے کام کروا سکتا تھا۔ وہ اچھا خاصا پرسکون ہوا تھا۔ کم سے کم اب بے سرا راگ تو سننے کو نہیں ملے گا۔ اذلان بھی خاموشی سے بریڈ کھانے لگا۔ اب وہ ایک سلائس کھاتے کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش خوف سے اس کی حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، خوف سے بھی زیادہ کچھ بہت عجیب سا، جو اس کی دھڑکنوں کو رکنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں اکیلی رہتی تو شاید اس کے دل کی دھڑکنیں رک جاتی۔ وہ اذلان کے پیچھے اس کمرے میں داخل ہوئی، اس سے پہلے ہی باہر آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا میڈیکل باکس تھا۔ بیٹھو، بے حد نرمی سے کہا۔ مت کرو، مجھ سے مزید درد برداشت نہیں ہوتا۔ زرمش کا لہجہ التجائی ہوا۔ یقین کرو، درد نہیں ہوگا۔ وہ ملائمت سے بولتے زمین پر بیٹھ گیا۔ گردن اٹھائے اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یقین نہیں، سرنفی میں ہلانے لگی۔ میں آفیسر ضرور ہوں، مگر نرس کا کورس کیا ہوا ہے، مجھے سب کام بخوبی آتے ہیں۔ اس نے زرمش کا ہاتھ پکڑے کھینچا۔ وہ درد سے کراہتے بیٹھتی چلی گئی۔ اذلان سکندر نے وہ باکس کھولا۔ زرمش پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ باکس دیکھ رہی تھی۔ مختلف بینڈیج، اوزار، سرنج اور بھی مختلف ٹولز۔ زرمش کی نگاہیں خون آلود کارٹون پر جا ٹھہری تھی، جس پر لگا خون سکا ہوا تھا۔ یہ کس کا خون ہے؟ زرمش نے لٹکھڑاتے لبوں سے سوال کیا۔ اذلان سکندر کی آنکھیں سرد ہوئی تھی، چہرہ کرخت۔ میرا ہے، وہ کہتے کارٹن پکڑے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال گیا تھا۔ سوکھا خون ہے تو تم معصوم لگتی ہو، مگر سچ میں ہو بالکل نہیں۔ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ زرمش بغور سے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اسے اتنا غصہ کیوں آیا تھا۔ کس کا خون ہے؟ کس کا خون؟ وہ بھیگی آواز میں پوچھا۔ تمہیں کیا کرنا ہے جان کر؟ وہ دہاڑا تھا۔ زرمش دیوار میں سمائی تھی۔ وہ اپنی کنپٹی انگلی سے رب کرنے لگا۔ روشنا یا آنٹی یا ہوگا کسی کا۔ اس باکس میں یہ کارٹن رہ گئی ہوگی۔ تمہیں کیا کرنا ہے جان کر؟ نرمی سے بولتے اس کی کلائی جکڑے وہ اس آستین کی اوپر کرنے لگا۔ زرمش درد سے سسکنے لگی۔ اذلان نے ایک سرنج نکالتے اسے انجیکشن دیا۔ کچھ دیر میں اس کا بازو سن ہو گیا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اسے بغور دیکھتے اس کا زخم کارٹن سے صاف کرتے سٹیچز لگانے لگا۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ بینڈیج کرتے وہ کھڑا ہوا۔ تمہارے کمرے میں تمہارے ڈریسز ہوں گے، جاؤ چینج کر لو۔ نہیں، میں اس کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ زرمش خوف سے سر نفی میں ہلا گئی۔ روشنا کے کمرے میں چلی جاؤ۔ اذلان سکندر نے آسان حل نکالا۔ وہاں بھی اس کی یادیں ہیں۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ کون سا ایسا کمرہ ہے جس میں اس کی یادیں نہیں؟ تمہیں ادھر منتقل کر دوں؟ خود پر بمشکل قابو پایا۔ ہر جگہ ہے، کرب سے کہا۔ رات یہاں تو نہیں گزارو گی نا؟ کمرے میں تو جانا ہوگا۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ تو تم کہاں سو گے؟ معصومیت سے پوچھا۔ جہاں بھی سوؤں گا، مگر تمہارے ارد گرد نہیں سو سکتا، سختی سے کہتے سر نفی میں ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ تم صرف آریان خانزادہ کے ہو، وہ جھکتے ہوئے بولا۔ وہ تیز قدموں سے بیسمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش اپنے آنسو صاف کرتے نڈھال سی روشنا خان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے زمین پر وہی سرخ کاٹن پڑی ملی جس پر خون سوکھ چکا تھا۔ وہ اسے زمین سے اٹھاتے جانے کیوں سینے سے لگا گئی تھی۔
چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں. لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. تو جناب اینڈ اسکرین پر آپ لوگوں کو جو ہے وہ لنک مل رہا ہوگا نیو چینل کا ہدا ناولس کا. تو آپ جا کے اس کو سبسکرائب کریں. وہاں پر سبسکرائبر کچھ ہوں گے تو پھر میں ویڈیوز وغیرہ پوسٹ کروں گی. ٹھیک ہے, تو چلیں جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.